علم الانسان ما لم يعلم۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ معزز بزرگوں، قابل قدر نوجوانوں اور عزت مآب خواتین، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو ہوگی موت سے متعلق۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری جہاں کو بنایا، مخلوقات کو اس میں بسایا، اور پھر بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی پیدا کی۔ زندگی ہے تو پھر زندگی کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت بھی رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کیسے آئے گی؟ اس کائنات میں جتنے جاندار ہیں، جتنے ذی روح ہیں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ موت کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ انسانوں کو آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اللہ نے زندگی دی عمل کے لیے کہ انسان عمل کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے انسان تیاری کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے ابتدا سے اس دنیا میں بے حساب انسانوں کو پیدا کیا، جن میں بڑی بڑی قومیں رہی ہیں، مضبوط اور طاقتور لوگ رہے ہیں، پیسے والے دولت والے رہے ہیں، لیکن کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے ساتھ کیا قوم عاد کے ساتھ۔ اور قوم عاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسی کوئی قوم نہیں پیدا کی گئی، کوئی قوم نہیں پیدا کی گئی، بلکہ وہ خود فقریہ طور پر کہتے تھے کہ ہم سے کون طاقتور ہے؟ سب سے طاقتور ہم ہی ہیں، ہم ہی سب سے طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کرتا ہے، اور قوم سمود کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر، بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر اپنے ٹھکانے، اپنے گھر بناتے تھے، اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ بڑی چٹان کو تراش کر اس میں اپنے رہنے کی جگہ بناتے تھے، اتنے مضبوط تھے۔ فرعون آئے، فرعون کی قوم والے آئے، وہ بھی پیسے والے، دولت والے، بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ وہ عاد جو سب سے زیادہ طاقتور تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اتنی مضبوط قوم، لیکن جب ان کا مقررہ وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے انہیں ختم کر دیا۔ وہ سمود جو پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا، 7 دن 8 رات، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، مسلسل
نتیجہ کیا ہوا؟ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے کیسے لگے؟ ہلاک، بالکل ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اتنے طاقتور لوگ، اتنی قوت والے لوگ، یوں لگ رہا تھا کہ گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، کھجور کے کھوکھلے تنے، جبکہ طاقت و قوت میں بہت زیادہ تھے، لیکن طاقت و قوت انہیں موت سے نہیں بچا سکی۔ اللہ نے جب موت مقدر کیا، عاد والوں کو بھی اللہ نے جب موت مقرر کیا، ان کی بھی طاقت و قوت انہیں کچھ کام نہیں دے سکی، جتنی قومیں آئی سب تباہ و برباد ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ لوگوں سب کے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ بوڑھا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، جوان ہے تو ہو سکتا جوانی میں ہی موت آئے گی، کتنوں کو بچپن میں ہی موت آ جاتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، باقی کون رہے گا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین پر جتنے ہیں سارے کے سارے فنا ہونے والے، سارے کے سارے فنا ہونے والے ہیں، باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جو بڑے جلال اور اکرام والی ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمارا خاتمہ یقینی ہے، جانتے ہوئے بھی ہم موت کے متعلق غفلت کا شکار ہیں، ہم اس طرح کی زندگی جی رہے ہیں گویا ہمیں موت آنی نہیں ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہمارے دن اور رات کو دیکھیں، ہمارے کاروبار کو دیکھیں، ہمارے معاملات کو دیکھیں، ان میں کتنی خرابیاں، کتنی بیماریاں اس میں پائی جائے گی۔ ہمارے رات اور دن اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، دن بھی اللہ کی نافرمانی میں، رات بھی اللہ کی نافرمانی میں، اور ہمارے کاروبار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار دیا، صلاحیت دیا، تو حلال اور حرام کا فرق کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ معاملات کا بھی وہی حال کہ کسی پر ظلم کیا، کسی کے حقوق ڈبائے، کسی کا مال غصب کر لیا، نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دن رات اللہ کی نافرمانی میں رہنے والے سن لے، تجھے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ سارے کا سارا عیش، یہ ساری کی ساری سارا کا سارا آرام، یہ ساری آسائش دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اے کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دینے والے، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھانے والے، باطل طریقے سے کاروبار کرنے والے، سن لے تجھے بھی چھوڑ کر جانا ہے، کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی چھٹنے والا نہیں، کوئی چھٹنے والا نہیں۔ معاملات میں غلطی کرنے والے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے، لوگوں کا ناحق مال کھانے والے، وہ بھی سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی چھٹنے والا نہیں، کوئی چھٹنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنی جب سے آج تک، بلکہ قیامت تک کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے گا، کسی کو نہیں دیا، ہمیشہ کی زندگی کسی کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر ہمیشہ کی زندگی کسی کو دی جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती, सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन, सबसे अफजल इंसान, सबसे अफजल बशर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपकी जिंदगी में ही फरमा दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मौत से दो चार होना है और लोगों को भी मरना है। आप पर भी मौत आएगी और लोगों पर भी मौत आएगी, कोई बचने वाला नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मौत के ताल्लुक से बहुत ज्यादा मुतवज्जो किया करते थे। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल हो सकता है कि मौत का जिक्र क्यों, मौत का जिक्र क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अक्सीरु मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात, के लोगों लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को कसरत से याद करो। लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत आई, सारी लज्जतें, सारा आराम, सारा कारोबार खत्म। इसलिए आपने फरमाया अक्सीरु मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात, के लोगों लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को कसरत से याद करो, कसरत से। अगर मौत को इंसान याद रखेगा तो क़यामत की ये बाद वाली आखिरत वाली जिंदगी पर उसकी तवज्जो होगी, उसके लिए तैयारी करेगा, जिसके लिए पैदा किया गया है उसके बारे में सोचेगा कि मेरा असल ठिकाना आखिरत है, मेरी असल मंजिल आखिरत है, उसकी मुझे तैयारी करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौत को कसरत से याद करते थे, अपने सहाबा को भी तलकीन किया करते थे कसरत से याद करने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए हैं, अभी कब्र खोदी जा रही है, आप बैठे हुए हैं, बार बार आप आसमान की तरफ फिर जमीन की तरफ देख रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू रवा हैं। सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की जमीन पर आंसू गिरने लगे, जमीन तर हो गई। उसके बाद आपने अपने सहाबा को मुतवज्जो करते हुए इरशाद फरमाया अइद्दू लिमिस्लि हाज़ा या इख्वानी, कि मेरे भाइयों इस जैसी मंजिल के लिए अपनी अपनी तैयारी कर लो। आज ये शख्स ऐसे दफन किया जाने वाला है, कब्र के हवाले किया जाने वाला है, उसके बाद उसके सामने बहुत सारे मसाइल है, कल तुमको भी यहीं पर आना है, ऐसे ही कब्र के हवाले होना है, लोग तुम्हें भी कब्र में उतारेंगे, तुम्हारे ऊपर भी मट्टी डालेंगे, इसलिए ऐसे वक्त के लिए तैयारी कर लो। और आपके आंसू की वजह से हजरत साहबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी रोने लगे। लेकिन हमारी गफलत मौत से कि हमें कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की, ना अल्लाह के नाफरमानी की, ना हराम से बचने की, ना गलत कार्यों को छोड़ने की, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। गफलत की जिंदगी, गफलत की जिंदगी जिए जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे अफजल मोमिन कौन है? सबसे अफजल, सवाल अफजल मोमिन के ताल्लुक से हो रहा है। अगर हम अपने आप को टटोलें तो पता चलेगा कि अफजल मोमिन तो हम दूर की बात, बमुश्किल मोमिन है, मुश्किल से मोमिन है। सहाबी सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अफजल मोमिन कौन है, मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहसनुहुम खुलुकन, जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हो वो उतना अफजल मोमिन है। अखलाक जिनके अच्छे हो वो अच्छा मोमिन है। लेकिन अखलाक के मामले में तो हम बिल्कुल पैदल हैं, बल्कि दुनिया में मुसलमानों के ताल्लुक से एक गलत फिक्र बैठ गई है, गलत बात बैठ गई है कि मुसलमान बद अखलाक होता है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपने अखलाक के जरिए से इस्लाम की बड़ी तबलीग की। उनके अखलाक की वजह से लोग इस्लाम
داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلہم خلقاً، جو اخلاق میں سب سے بہتر وہی سب سے افضل مومن۔ اس کے بعد صحابی نے دوسرا سوال کیا، ان کی نظر کہاں پر ہوتی تھی، ان کی فکر کیسے ہوتی تھی؟ دیکھیں ایہم اکیس، کہ اللہ کے رسول سب سے چالاک مومن کون ہے، سب سے چالاک مومن کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالاک مومن کی دو خوبیاں بتائی، دو باتیں بتائی۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بہت بڑا ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، اکثرہم للموت ذکرا، چالاک مومن جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے، بہت زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، پہلی بات۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ چالاک مومن وہ جو کثرت سے موت کو یاد کرے اور پھر موت کے بعد کی زندگی کے لیے اچھی تیاری کریں، توشہ تیار کریں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نعمتیں دیا ہے تو نعمتوں میں پڑھ کر موت سے غافل ہو گیا، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ ہم یوں جی رہے ہیں گویا ہمیں کوئی حساب و کتاب دینا نہیں ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے، نہیں، موت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں۔ بوڑھے کو بھی موت آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بچے کو، بیمار کو بھی موت آتی ہے، صحت مند کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا وقت کب مقرر کیا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو معلوم نہیں کل کیا ہوگا، کل کیا کرے گا۔ آج اچھا ہے، صحت مند ہے، کل صحت رہے گی یا نہیں پتہ نہیں۔ آج مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، کل مال رہے گا یا نہیں کچھ پتہ نہیں۔ آج اچھی طرح سے چل پھر رہا ہے، کل چلنے پھرنے کے لائق رہے گا یا نہیں کچھ نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر، کس علاقے میں اس کی موت آئے گی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو علاج کی غرض سے یہاں پر آتے ہیں۔ انسان علاج موت سے بچنے کے لیے، جینے کے لیے کراتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضا کے مطابق یہاں پر وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ رہنے والے کہیں دور کے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں کے جو بیرون ملک ملازمت کے لیے، تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا مقررہ وقت آنے پر وہ وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، موت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، اس لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہیں کہ صلی صلاۃ مودع، کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ رہا ہے بندہ، نماز خشوع و خضوع سے ادا کرے، اپنی آخری نماز سمجھے۔ کیوں؟ پتہ نہیں ظہر پڑا تو پھر عصر میں آئے گا یا نہیں، عصر کا موقع ملے گا یا نہیں، عصر پڑھنے کی مہلت ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو انسان کے ساتھ لگایا ہے، اور پھر موت کوئی آسان چیز نہیں ہے، موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ ہے، آپ پیالے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور اپنے منہ پر پھیرتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ
موت کی سختیاں برحق ہے. موت کے وقت سختی انسان کو ہوتی ہے, موت کے وقت سختی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا. دیکھو انبیاء کے ساتھ بھی اللہ نے موت کی سختی رکھی ہے, موت کی سختی رکھی ہے. اسی لیے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو غفلت سے بیدار ہونا چاہیے, غفلت سے بیدار ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی اتنی زیادہ فضیلت, جن کے اتنے زیادہ مناقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے, خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. موت کے وقت ان کا کیا حال ہوتا تھا, موت کے وقت ان کی کیا کیفیت رہتی تھی. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی, ان کی موت کا وقت قریب ہے, یقین ہے انہیں کہ میں مرنے والا ہوں, روئے جا رہے ہیں, بہت زیادہ رو رہے ہیں, بہت زیادہ. تو ان کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ ابو الدرداء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمہیں نصیب ہوئی ہے, تم صحابی رسول ہو, تو کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں دنیا چھوڑنے والا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ میری کون سی غلطی پر مجھے پکڑ لے, کون سی غلطی پر اللہ مجھے پکڑ لے گا, اس کا ڈر ہے مجھے, اس لیے رو رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے والے, جنہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق, آپ کے فرامین اور آپ کے پورے مشن سے متعلق 5000 سے زائد حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ, ان کی موت کا وقت قریب ہے, وہ بھی رو رہے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. تو ان سے بھی پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ میرے سامنے ایک لمبا سفر ہے اور میرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے. اس سفر کے لیے توشہ بہت تھوڑا ہے. وہ صحابی جس نے 5000 حدیثیں بیان کی, وہ اپنے تعلق سے بتا رہا ہے کہ میرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے. تو ہم جیسے گنہگار کتنا زیادہ چوکنا رہنا چاہیے, کتنا زیادہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو موت کے تعلق سے بہت زیادہ تلقین کی, موت کی سختیاں بتائی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس پہنچتے تو بکثرت روتے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا تو آپ نہیں روتے, لیکن قبر کے پاس جب آپ پہنچتے ہیں تو اتنا کثرت سے کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے, قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں پر بچ گیا, کامیاب ہو گیا, آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں, اور جو یہاں پر ناکام ہوا آگے کی منزلیں اس کے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل. کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا مقررہ وقت لائے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ رب العالمین مومنوں کی روحیں بھی فرشتوں کے ذریعے نکلواتا ہے اور نافرمانوں کی روحیں بھی فرشتوں کے ذریعے نکلتی ہیں, لیکن دونوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ خبر دی کہ مرد مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, تو اپنے رب کی طرف واپس چل, اپنے رب کی طرف واپس چل. پھر اس کے
بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی جان، مومن کی روح بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے، جیسے مشکیزوں سے پانی ٹپکتا ہے، پانی کا خطرہ ٹپکتا ہے آسانی سے، ویسے ہی مومن کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کفن لاتے ہیں اور پھر اسے کفن میں لپیٹ کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جو نافرمان ہے، گنہگار ہے، اس کی روح نکالنے کا طریقہ یا اس کی روح نکالنے کی کیفیت بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیخ کو لگا ہوا گوشت جیسے کھینچا جاتا ہے، سیخ کو لگا ہوا گوشت، کباب بھون رہے ہیں، گوشت لگایا گیا، گوشت بھونا جا رہا، آسانی سے گوشت نہیں نکلتا، اسے کھینچنا پڑتا ہے، اسے طاقت لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی وہ نکلتا ہے۔ ویسے ہی اللہ کے نافرمان کی روح نکالی جاتی ہے، اس کی روح جسم میں گھومنے لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکالنے کے تعلق سے، نافرمانوں کے تعلق سے فرمایا کہ فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھ پر ماریں گے، چہروں پر پیٹھ پر ماریں گے۔ یہ تو روح نکالنے کی بات ہوئی۔ اس کے بعد خبر کا مرحلہ ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کے تعلق سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا یہ اطمینان ہے ہمیں کہ ہم قبر کے جواب صحیح طور پر دیں گے؟ کیا ہمیں اطمینان ہے؟ اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر اس غفلت کو چھوڑنا چاہیے، غفلت کو چھوڑنا چاہیے، موت کے تعلق سے سنجیدہ ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عبادات کی بھی اصلاح، اپنے معاملات کی بھی اصلاح، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح، عبادات بھی ہمارے درست ہو جائے، موت کے خوف سے ہمارے اخلاق بھی درست ہو جائیں، ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں۔ لیکن ہم تو یوں ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رہیں کہ موت کی سختیاں بڑی بڑی خطرناک ہوتی ہے، موت کے مراحل بڑی خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ہم اگر تیاری کریں گے، اب تیاری کریں گے، اب آگاہ ہوں گے، تو تب ہمیں موت کے وقت ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے بال بچوں میں مصروف ہیں، مال و دولت اور دنیا کمانے میں مصروف ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال و دولت یہ دنیا کی زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، نیکیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ یتبع المیت ثلاث، لوگوں کو انسان مر گیا، وہ اسے غسل دے دیا گیا، اس کا جنازہ جا رہا ہے، تو اس کے جنازے کے پیچھے تم تین چیزیں دیکھ سکتے ہو، اہلہ مالہ وعملہ، میت ہے، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ ہے، اس کے مال کے تھوڑے بہت اثرات نظر آئیں گے، اس کا عمل ہوگا۔ تین چیزیں انسان کے ساتھ گئیں، قبرستان پہنچا دیا گیا، قبر بنا دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، مال دولت دونوں وہیں سے واپس ہو جاتے، قبر میں نہیں جاتے، نہ رشتہ دار، نہ بیٹا، نہ کوئی اور خبر میں آنے تیار ہوتا، نہ مال خبر میں کام آنے والا، مال اور اولاد رشتہ دار سب وہیں تک، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اب اس کا عمل ہی اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے، اور عمل کے ذریعے سے ہی وہ آگے کے مراحل طے کرے گا۔ عمل جتنا اچھا ہوگا آگے کی منزلیں اس کے لیے اتنی آسان، آگے کی منزل اس کی اتنی آسان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا توشہ تیار، موت کے بعد کے زندگی کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ اگر تیاری نہیں کی ہے تو تیاری کر لیں، کیونکہ ہر سانس ہمیں موت سے قریب کر رہی ہے، اور ہر قدم ہمیں قبر سے قریب لے جا رہا ہے، قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔
موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سنبھلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اب اسی مہینے میں دیکھیں کتنے نوجوان، کتنے مسلمان جو نیو ایئر کا جشن منائیں گے، نئے سال کا جشن منائیں گے، اور نئے سال کا جشن اس طرح منائیں گے گویا انہوں نے بہت بڑا کمال کر لیا، انہیں موت آنے والی نہیں ہے، جبکہ ایک سال ان کی زندگی کا گزر گیا تو موت سے وہ قریب ہو گئے، موت سے قریب ہو گئے۔ موت سے قریب ہونے کا جشن نہیں، بلکہ اچھے سے اچھے اعمال کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔